السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ بھوکا رہنے کا نام، پیاسا رہنے کا نام، یا جو جائز خواہشات روزہ میں پوری نہ کرنے کا حکم ہے ان خواہشات کو پورا نہ کرنے کا نام روزہ ہے۔ یہ ساری چیزیں روزہ کے اندر آتی ہیں جو میں نے بیان کی ہیں، لیکن روزہ ایک تربیتی عمل ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت ساری چیزوں کی ٹریننگ دیتے ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں سکھانا چاہتے ہیں، اور ان چیزوں میں سے جو بڑی اہم چیز ہے وہ ہے ضبط نفس، اپنے آپ کو روکنا، جسے ہم سیلف کنٹرول کہتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنی انارکی پھیلی ہوئی ہے، جتنی بے رحمی پھیلی ہوئی ہے، جتنی افراتفری پھیلی ہوئی ہے، جتنی خون ریزیاں ہو رہی ہیں، ان سب کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ ہے سیلف کنٹرول کا نہ ہونا۔ طلاق کی بڑھتی ہوئی ریشو اور جھگڑوں کے بڑھتے ہوئے معاملات، لڑائی، دنگے، فساد، ان سب کے پیچھے سیلف کنٹرول کا نہ ہونا ہے۔ اور روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہمارے اندر سیلف کنٹرول پیدا کرتا ہے، ضبط نفس پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پورا مہینہ ہماری ٹریننگ کرتے ہیں، ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں روزے کے ذریعے۔ اس وجہ سے ہمیشہ ٹریننگ جو دی جاتی ہے وہ ہر اس چیز کو اس میں لایا جاتا ہے، اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ جو چیز انسان کر سکتا ہے نارمل زندگی میں، اسے اجازت ہوتی ہے وہ کام کرنے کی، لیکن ٹریننگ میں اسی کام کو انسان کو کرنے سے روکا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہمارے ایس ایس جی کمانڈوز، ہماری آرمی کی، ہماری نیوی کی، ہماری ایئر فورس کی ٹریننگز ہوتی ہیں، تو وہ ٹریننگز ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں کھانے کو بڑا ایک لمیٹڈ دیا جاتا ہے، ایک محدود کھانا ہوتا ہے، سونا ایک حد تک ہوتا ہے، اور ریسٹ بہت کم ہوتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو طبیعت کے خلاف ہوتی ہے اس کو کروایا جاتا ہے تاکہ مشق ہو سکے، تاکہ پریکٹس ہو سکے۔ اسی طرح روزے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جائز کاموں سے بھی روکتے ہیں، اس وجہ سے روکتے ہیں تاکہ کل کو جب ناجائز ہمارے سامنے آئے تو ہم رک جائیں۔ تو اس طرح یہ ہماری پریکٹس اور ہماری ٹریننگ کروائی جاتی ہے روزے کے ذریعے۔ تو پہلی چیز جو اللہ تعالی ہمیں سکھانا چاہتے ہیں وہ ہے سیلف کنٹرول، اپنے آپ پہ ضبط کرنا۔ جیسے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ آپ دوران جنگ ایک کافر کو اپنے نیچے لے لیتے ہیں، اس کے سینے پہ چڑھ جاتے ہیں، تو اس کافر نے غصے میں آ کے آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر تھوک دیا۔ جو ہی اس نے تھوکا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا ہے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے تجھے مارنا یہ میرے رب کی رضا کی خاطر تھا، اب جب تم نے میرے چہرے کے اوپر تھوکا ہے تو اب اس میں میری ذات بھی بیچ میں آ گئی، میرا غصہ میری ذات کی وجہ سے آ گیا، اور علی اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے انتقام نہیں لیتا۔ تو اب جب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو پھر ہر جگہ اپنی ہی ذات کی لڑائیاں ہیں، اپنی عناد کی لڑائیاں ہیں، اپنی انا کی لڑائیاں ہیں کہ اس نے میری بات کیوں نہیں مانی، اس نے میری بات کو کیوں رد کر دیا، میں ایسے اور فلاں اور میں اس طرح کے معاملات کی وجہ سے ہمارا معاشرہ وہ افراتفری کا، بے روی کا شکار ہو چکا ہے۔ تو ہم روزے کی اس پہلی جو مشق ہے، جو پہلی ٹریننگ ہے ضبط نفس، وہ اپنانے کی، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر سیلف کنٹرول ہو، کہ گناہ دیکھ کے ہم اپنے آپ پر ضبط کر سکیں، اپنے آپ پر کنٹرول کر سکیں۔ جس طرح کہ یوسف علیہ السلام، کہ ان کے پاس سارے اسباب تھے گناہ کرنے کے، اور ان کو سب سے بڑی بات یہ کہ سیفٹی بھی حاصل تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، کہ یوسف کو اس عورت نے ورغلانے کی کوشش کی جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے ہیں۔
تو جس کے گھر میں تھے اس کی بات ماننا آسان تھا، سیکیورٹی بھی تھی اور اس کام کے لیک ہونے کا کوئی خدشہ بھی نہیں تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ پہ کنٹرول کیا۔ تو سیلف کنٹرول کی وجہ سے یوسف علیہ السلام اتنے بڑے گناہ سے بچ گئے۔ تو اس لیے ہم روزے تو رکھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کریں کہ آیا میرے روزوں کا اثر میری پرسنالٹی کے اوپر، میری شخصیت کے اوپر پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا۔ تو یہ جو اثرات ہیں روزے کے، ان میں سے پہلا اثر کیا ہے کہ آیا میرے اندر ضبط نفس کی جو کوالٹی ہے، جو خوبی ہے، وہ پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اگر نہیں ہوئی تو جو باقی روزے رہ گئے ہیں ان کو ہم اس طرح گزاریں کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ضبط نفس کی صفت پیدا ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔